وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 86۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اس سابقہ آیات میں چونکہ یہود کی شرارتوں میں سے ایک شرارت کا تذکرہ گزرا تھا کہ وہ تورات کے احکامات کے حصے بکھرے کرتے تھے، کیسے کہ کچھ حکموں پر عمل کر لیا، کچھ کو چھوڑ دیا۔ اب حکم تو ان کو 3 دیے گئے تھے۔ پہلا حکم تھا کہ بنی اسرائیل سے تم نے آپس میں لڑنا نہیں ہے۔ دوسرا حکم تھا کہ جلا وطن نہیں کرنا۔ تیسرا حکم تھا کہ اگر کوئی بنی اسرائیلی بھائی تمہیں قید میں ملے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑانا ہے۔ تو پہلے 2 کام تو نہ کیے، پہلے 2 حکم تو نہ مانے، لڑے بھی اور جلا وطن بھی کیا۔ البتہ تیسری بات کو مان لیا، یہ کہتے ہوئے کہ جی اس کا ہمیں حکم ہے کہ ہم فدیہ دے کر چھڑا لیں، البتہ پہلے کام کیا کریں، دنیا داری بھی ہے، دوستی تعلق بھی ہے، ان کو بھی نبھانا پڑتا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے اس طریقے سے نافرمانیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی دے کر، آخرت کی زندگی قربان کر دی اور اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی لے لی، یعنی آخرت کی زندگی برباد کر دی۔ تو فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ آگے ایک اور شرارت کا تذکرہ آ رہا ہے، مایا وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے درمیان میں بہت سارے رسول آئے، تقریباً بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 4000 آئے، 4000 انبیاء آئے، اور یہاں رسول بمعنی انبیاء ہیں۔ ویسے دیکھیں نا کہ قرآن پاک میں انبیاء کا لفظ رسول کی جگہ استعمال ہوتا ہے، رسول کا لفظ نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب ایک ہی جگہ پر نبی اور رسول الفاظ اکٹھے استعمال ہو رہے ہوں تو پھر نبی سے مراد اور ہوتے ہیں اور رسول سے مراد اور ہوتے ہیں۔ مطلب جو بھی رسول ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن جو بھی نبی ہو اس کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ وہ جو سابقہ شریعت آ چکی ہوتی تھی اسی شریعت پر وہ نبی آ کر ترغیب دے کر قوم کو اکٹھا کر کے اور ان کو عمل کروانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ اس زمانے میں علماء کرام کا جو کردار ہے اور رول ہے وہ ہوتا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین لائے ہیں، جو کتاب لائے، جو شریعت لائے، اب اس پر قوم عمل نہیں کر رہی، تو اس پر عمل کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جیسے بعض مفسرین کا قول میں نے نقل کیا کہ 4000 نبی بھیجے۔ اب وہ 4000 شخصیات آئی ہیں، کوئی بھی نئی کتاب، نئی شریعت نہیں لایا، سابقہ شریعت، سابقہ کتاب پر ہی عمل کروانے کے لیے ترغیب دے رہے ہیں اور ان کو مختلف انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ لیکن ان کے بعد جو رسول آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اس لیے عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، درمیان میں کسی نبی کا تذکرہ ہی ہم عام طور پر نہیں کرتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں رسول سے مراد وہی انبیاء ہیں۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ جو حضرت مریم کے بیٹے تھے ان کو بینات، کھلے دلائل دیے۔ حصی معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے تھے، جن کا تفصیل سے تذکرہ سورہ آل عمران کے اندر آ جائے گا، جس کے اندر
ان کا مردے سے بات کرنا اور اس کا زندہ ہو جانا، اور بیمار کے اوپر ہاتھ پھیرنا اور اس کا صحتیاب ہو جانا، اور بہت سارے ان کے معجزات تھے۔ اور فرمایا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس، مقدس روح کے ذریعے سے۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام، کہ ان کے ذریعے سے خاص اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی فرمائی اور ان کی حفاظت بھی فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت حضرت جبریل علیہ السلام حفاظت کے لیے موجود رہتے تھے۔ اور چونکہ انہوں نے تشریف لاتے ہی بنی اسرائیل کو پکڑا، ان کے رہبانیین کو، ان کے علماء کو، اور ان کے جو اللہ کی کتاب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے نا، اپنی طرف سے احکامات کی تحریف کرتے تھے اور اپنی طرف سے حکم بدل کر بیان کرتے تھے کہ جی اب اللہ کی چاہت یہ ہے، یا اب اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اپنی مرضی کے احکام بنا لیے تھے، سود کھا رہے تھے اور ساری نافرمانیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ان ساری شرارتوں کے اوپر آ کر نشاندہی کی تھی، خاص طور پر ان کا جو سودی نظام تھا نا، اس کے اوپر پکڑ کی تھی کہ یہ غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی اس کے بالکل برخلاف ہے، یہ غلط ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طریقے سے ان کی پکڑ کی تو یہ یہود ان کے مخالف ہو گئے اور ان کے اوپر اپنے سے ہی کچھ الزامات لگا دیے کہ جی یہ انہوں نے تو یہ بھی گستاخی کی ہے، انہوں نے تو اس کی بھی پامالی کی ہے، اور اس طرح کے الزامات بہت سارے 6-8 الزامات ان کے اوپر لگا کر اور درپے ہو گئے ان کے قتل کے۔ تو فرمایا کہ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی، کہ یہ تو ایسا ہی ہوا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس رسول آئے ایسے احکام لے کر جو تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف تھے، استکبرتم، تم لوگ آگے سے اکڑ گئے، تم لوگ غصے میں آ گئے، تم لوگ تکبر میں آ گئے، بالکل سیم وہی کام جو شیطان نے کیا تھا۔ ابا واستکبر، اللہ کے حکم کا انکار کیا اور تکبر کیا، وہی کام ان لوگوں نے کیا۔ تو فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک گروہ کو تم لوگوں نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم لوگوں نے قتل کیا۔ کون سے گروہ کو؟ انبیاء کرام کے گروہ کو، نبیوں کو قتل کیا، اور جن کو قتل نہ کر سکے ان کو جھٹلایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس طریقے سے درپے ہو گئے اور پرمیشن لے لی ان کو سولی پر چڑھانے کی، اور جب ان کو پکڑنے کے لیے وہ 7 افراد داخل ہوئے کمرے میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، تو وہ 7 میں سے ایک کی شکل و صورت وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی، اسی کو پکڑ کے ان 6 نے اسی کو سولی پر چڑھا دیا، اور آج تک وہ اس سوال کا جواب نہ دے سکے کہ 7 افراد داخل ہوئے تھے اور 6 نکلے تھے، وہ 7واں کہاں ہے؟ اور بھی بہت سارے سوالات عیسائیت سے کیے جاتے ہیں جن کا جواب اب تک وہ نہیں دے سکے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے۔ دوسرا سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ چونکہ اناجیل بہت ساری، ہر بندے نے اپنی انجیل لکھ کے رکھ لی تھی، ہزاروں اناجیل لکھ لی گئی تھیں، تو پھر ان لوگوں نے بیٹھ کر کہا کہ کیا کریں، کون سی انجیل کو مانیں، کس کو چھوڑیں؟ تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ جی ایک کمرے میں میز پر ساری انجیلیں رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ جو قابل عمل ہو وہ میز پہ باقی رہے اور جو قابل عمل نہ ہو وہ نیچے گر جائے۔ تو صبح جب انہوں نے دروازہ کھولا تو 4 انجیلیں اوپر رکھی تھی، بقیہ ساری نیچے پڑی تھی۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تالے کی چابی کس کے پاس تھی؟ جس کے پاس چابی تھی اس نے من پسند 4 اپنی اوپر چھوڑ دی، بقیہ نیچے پھینک دی۔ تو کرائیٹیریا دیکھیں، یہ کوئی معیار تو نہیں ہے نا دین کو تھامنے کا یا اس کی تصدیق اور تعیین کا، یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں۔ تو بہرحال یہ کیا ہے یہود نے اور اس طریقے سے کیا ہے عیسائیوں نے، تو اللہ تعالیٰ ان سے شکوہ کر رہے ہیں اور ان کی شرارتوں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ کچھ یہ بنی اسرائیل کرتے چلے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل متبع شریعت، متبع سنت بنائے کہ ہم ایسے حیل اور حجتیں نہ نکال رہے ہوں
اور ہم کامل تابعداری کے ساتھ اس شریعت کی اتباع کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔